اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالمدبرات امرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک امام العارفین، پیشوائے واصلین، حضرت خواجہ الحاج شاہ عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپہ قدس کی محفل اور مجلس پاک ہے۔ عزیزان محترم، عرس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ گرامر کے لحاظ سے دیکھیں، عرس مذکر کا صیغہ ہے اور برسی مؤنث کا ہے۔ برسی جو ہے وہ کامن ہو سکتی ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کے فلاں بندے کی برسی، فلاں کی برسی، فلاں کی برسی، عاشقوں کی برسی، کسی کی بھی برسی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ مؤنث ہے اور عرس جو ہے وہ مذکر ہے، اور یہ جو مذکر ہے یہ مرد کے لیے ہوتا ہے اور عرس مرد کے وصال پر بولا جاتا ہے۔ یہ جو سو رہے ہیں آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیں، آپ سے زیادہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، اس کو کسی ایک جگہ پہ سیٹ کر کے ہاتھ کو جو ہے نا سکون دے، اس کو بار بار مت ہلا۔ عرس مذکر ہے، مرد کے وصال پر اس لفظ کو بولا جاتا ہے، گویا عرس سب کا نہیں ہوتا، عرس مردوں کا ہوتا ہے، اور مرد وہ ہوتا ہے جو خرید فروخت بھی کرے مگر اللہ کے ذکر میں رہے دنیا میں، مگر اللہ کے ذکر میں رہے، اس کو مرد کہتے ہیں۔ اور جب مرد دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اس کو رکھتے ہیں، فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اب سو جا ایسے جیسے دلہن دلہا کے انتظار میں سوتی ہے۔ زمین کے اندر فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اور زمین کے اوپر ان سے محبت رکھنے والے ان کا عرس مناتے ہیں۔ اور ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت تعویل پیش کی، انہوں نے فرمایا عرس کا یوں ہی معنی لے لو کہ عرس کا معنی ہے کھانا کھلانا، یعنی
غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر ما دستگیر ما حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں بڑی بڑی عبادتیں ان کا وہ صلہ نہیں ہے جو مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کا اللہ نے انعام رکھا ہے۔ اور پھر اگر اس عرس کی روح کو دیکھا جائے تو عرس کی روح 3-4 چیزوں پر مبنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کہیں جاتا ہے کسی کو ملنے کے لیے تو اکیلا نہیں جاتا، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب بندہ وہاں جاتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا، صرف ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یار یہ جو اس بندے سے ملنے کے لیے آیا ہے اس ملاقات کا کوئی مقصد ہے، کوئی طمع ہے، کوئی لالچ ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتے نہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو فرشتہ کہتے اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی رضا کی ملاقات کا یہ انعام رکھا ہے، اللہ کی رضا سے ملنے والا ابھی اٹھتا نہیں ہے، اللہ اٹھنے سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہاں عرس میں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات بھی کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اور تیسرا جس کا عرس مبارک ہے اس کی ایصال ثواب کے لیے کلمہ شریف قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کی روح مبارکہ کو خوش کیا جاتا ہے۔ میں اکثر جو ہے نا ایک سوال کرتا رہتا ہوں دوستوں کے اندر، بھئی جب عرس ہوتا ہے 3 دن تک عرس ہوتے ہیں، اب الحمدللہ آج یہ دوسرا دن ہے عرس مبارک کا، تو اس عرس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو کھانا کھانے کا ذوق ہے اس کا وہ ذوق پورا ہو گیا، کسی کو تلاوت کلام مجید کا ذوق ہے اس کا وہ ذوق پورا ہو گیا، کسی کو قوالی کا ذوق ہے اس کا یہ ذوق پورا ہو گیا، اور قوال کو پیسے مل گئے اس کا وہ ذوق پورا ہو گیا، نعت خواں کو پیسے مل گئے اس کا وہ ذوق پورا ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ جس کے عرس میں ہم آئے ہیں اس بزرگ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو سارے ذوق ہم اپنے پورے کر رہے ہیں، تو جس بزرگ کے عرس میں جایا جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ باوضو جائیں اور وہاں پہ جو سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، ذکر اذکار کی بارش ہوگی، یہ ساری چیزیں ان کے روح کو ایصال کر کے ان کی روح کو خوش کر کے اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ دور سے یہ آنے والا شخص میرے ذکر میں اور میری یاد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ خالی نہ جائے، تو عرس والے دن روحیں متوجہ ہو کر آنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے پوری کر دیتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی میں نے آیت آپ کے سامنے سرنامہ سخن بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا فل مدبرات امرا، کہ کام کی تدبیر کرنے والی روحوں کی قسم۔ اب اللہ نے ان روحوں کی قسم کھائی ہے، تو آپ تفسیر روح البیان اٹھائیں، تفسیر بیضاوی اٹھائیں، تفسیر عشرۃ اللمعات، آپ یہ مشکوٰۃ شریف کی شرح اٹھائیں، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ فل مدبرات امرا سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مرنے والوں کی 2 اقسام ہو جاتی ہیں، ایک جہنم والے، ایک جنت والے۔ جو جنت والے ہیں وہ مقام علیین میں ہوتے ہیں، جہاں چاہیں آزاد ہوتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، سجن والے قید ہوتے ہیں، اور دوسرے جو آزاد ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا فل مدبرات امرا، اللہ ان کو خفیہ تدابیر پر مزین کر دیتا ہے، وہ روح جہاں چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے، وہ مقید نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتی ہے، وہ آزاد ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 میں 2 باتیں لکھی ہیں، صفحہ نمبر 395 کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، شیخ سعدی بھی ان کا مرید ہے، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی پیر بھائی ہیں، یعنی ہم اثر ہیں، پیر بھائی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد جب حج پہ جاتے تو مسجد خیف کے اندر صفیں لگی ہوتی، وہاں سے شروع کرتے، ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھنا، آخر تک جاتے
پھر دوسری صف سے شروع ہوتے، پھر آخر تک جاتے، پھر ادھر سے شروع ہوتے، آخر تک ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھتے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا یہ مسجد خیف ہے، یہاں حج پہ آئے ہوئے لوگ ایک جیسے نہیں، ان میں کوئی اولیاء ہوتے ہیں، کوئی اصفیاء ہوتے ہیں، کوئی ازکیاء ہوتے ہیں، کوئی نوکبا ہوتے ہیں، کوئی نوجبا ہوتے ہیں۔ جیسے کسی بخشے ہوئے کے چہرے پر نظر پڑتی ہے اور اس کی نظر دیکھنے والے کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ عرس پر جو اتنا اجتماع ہوتا ہے، اس میں کوئی چہرے تو ایسے ہوتے ہیں جو بخشے ہوئے، ان کی زیارت سے اللہ بخش دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ جب زمین پہ قدم رکھتے نا تو دیکھتے پھر قدم رکھتے، دیکھ دیکھ کے قدم رکھتے تھے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ شریف، یہ دونوں باتیں کٹھی لکھی ہوئی ہیں 22ویں جلد کے اندر 395 صفحے پر۔ تو یہ دیکھ دیکھ کے قدم رکھتے۔ تو کسی نے پوچھا اے عیسیٰ روح اللہ، آپ یہ دیکھ دیکھ کے قدم کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھتا ہوں شاید کسی اللہ کے ولی کے قدم کے اوپر قدم آئے، اللہ نجات فرما دے، اللہ بخشش فرما دے۔ حالانکہ انبیاء تو معصوماً الخطا ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں، لیکن نبی کا جو عمل ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو کہا یہ قدم دیکھ کے اس لیے رکھتے تھے کہ شاید کسی اللہ کے ولی کے قدم پر آنے والوں کا قدم آ جائے تو اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ عزیزان محترم، جب یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فالمدبرات امرا، خفیہ تدبیر والی روحوں کی قسم، جو آزاد روحیں ہیں تو جب وہ آزاد ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روحیں ہیں نا، یہ بعد از وصال اللہ ان کو اجازت دیتا ہے اور کئی امور ان کے ذمہ لگاتا ہے، یہ وہ امور بھی سر انجام دیتے ہیں اور یہ چاہیں تو دوستوں کے دشمنوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو دوستوں کے دوستوں سے وفا بھی کر سکتے ہیں۔ اب لوگ منکر اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، اور جو مطالعہ کرنے والے وہ ایک ہی ٹاپک یاد کیا، کوئی کول خانی والا ہے تو کول خانی کا ٹاپک آتا ہے، کوئی چیلم والا ہے تو چیلم کے فضائل آتے ہیں۔ یہ جو تصوف ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ مطالعہ کرنے سے جگر پگھلتا ہے، اور جو مطالعہ کرتے وہ کبھی موٹا نہیں ہوتا، اور جو موٹا ہو جاتا ہے اس سے مطالعہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ مسائل تو ہمارے سارے جو ہے نا ہمارے سامنے ہی ہیں۔ تو جو آزاد ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ ان کو اجازت دیتا ہے جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ایسے دیکھا اور فرمایا وعلیک السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ کس کو سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہم یہاں سے اڑتے ہوئے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے گزرے مجھے دیکھا، مجھے سلام عرض کیا ہے، میں ان کو سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مریدوں کو شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ الفاظات الیومیہ کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 42 پر اشرف علی تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں ان کے بڑے یہ سب کچھ لے کے اولاد مانتی نہیں ہے، جب سے یہ پوتے پڑ پوتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں، اب تو آگے سے کئی نسلیں چل پڑی۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور شاگردوں نے سوال کر دیا کہ حضرت آج کل بڑی چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، حالات عجیب ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے جو خفیہ تدابیر پر امور شخصیات ہیں، اگر وہ جمالی ہوتی ہیں تو حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر جلالی ہوتی ہیں تو کیفیت جدا ہوتی ہیں۔ تو ایک شاگرد نے کہا حضرت اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس امور کو سر انجام دینے کے لیے بھی اللہ کے کوئی دوست ہوا کرتے ہیں، کہا یہ تو قرآن کہتے فالمدبرات امرا، تو یہ تو سچی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جو چوک ہے نا وہاں ایک بابا ہے خربوزے بیچ رہا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔
زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے کہ یہ گناہ گار ہے میں بڑا نیک ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی پر گناہ گار ہونے کا فتویٰ دے گا اور یہ کہے گا جیسے ہماری عادت ہے کہ یہ بخشا گیا تو پیچھے ہم بھی نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کو بخش دے گا، اس کو جہنم میں ڈال دے گا کہ تو نے اتنا بڑا تکبر کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو بابا ہے نا خربوزے بیچتا ہے، یہ جو طالب علم ہوتے شرارتی ہوتے تباً، ان میں سے ایک بندہ چلا، اس نے کہا جناب جا کے چیک کرتے ہیں بابا جمالی ہے، کہتے بابا جی یہ 98 لے لیں اور خربوزہ تو چیک کروائیں۔ بابا نے کہا لے لو، اس نے ایک چیک کیا کاٹ کے، کہتے حضرت یہ پھیکا ہے، اس نے کہا اور لے لو۔ اسی طرح کرتے کرتے جو بابا ڈھیری لگا کے بیٹھا تھا اس نے آدھی سے زیادہ جو ہے نا وہ برباد کر دی، لیکن بابے کے چہرے کے اوپر غصے کے کوئی اثرات نہیں آئے۔ کچھ عرصہ ہوا، حالات بدل گئے، سختیاں آ گئیں، لوگوں کے مزاجوں میں طبیعتوں میں عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کا شاگرد پوچھتا ہے حضور حالات ٹائٹ ہو گئے، فرمایا بدنہ جو ہے وہ بدلی ہو گیا۔ حضور کون ہے؟ فرمایا فلاں چوک کے اندر شربت بیچتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ یہ شاگرد چلا گیا، وہاں جا کے کہتے حضور یہ 98 ہے، پانی تو پلائیں۔ پانی کا تھوڑا سا انہوں نے حصہ ایک گلاس کے اندر ڈال کے دیا، جب اس نے پیا نا تو کہنے لگا حضور یہ تو پھیکا ہے۔ اس نے کہا ادھر اور رکھ کے ماری منہ کے اوپر تھپڑ اور کہا سارے خربوزے بیچنے والے سمجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امور کے اوپر لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک سوال یہاں ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں ان کی روحیں اتنا طاقتور کیوں نہیں ہوتی؟ بعد از وصال یہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے، فرمایا یہ جو روح انسانی ہے یہ آفتاب کی مانند ہے اور بدن بادلوں کی مانند ہے۔ جس وقت یہ سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو، چھوٹی سی بدلی آ جائے جیسے ابھی آئی ہوئی ہے، تو اس کی جو تمازت ہے، تپش ہے، وہ جو گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو روح ہے یہ آفتاب کی مانند ہے، جب اس کے اوپر جسم کی بدلی ہوتی ہے تو اس کی طاقت روح کی اتنا نہیں ہوتی۔ جب یہ روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے پھر اس کی آب و تاب، اس کی چمک، اس کے اختیارات، اس کے معاملات، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ زندہ تھا یہ جسم کی بدلی روح کے اوپر آئی ہوئی تھی، اب یہ جسم کی بدلی ہٹ گئی ہے، اب یہ روح کی تازگی اور تمازت لوگوں کو بتا رہی ہے یہ کتنا طاقتور ہوا کرتی ہے، کتنا طاقتور ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ روح اس کیفیات سے باہر آتی ہے تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد اور مرشد ہے نا ان کا نام ہے حضرت مرزا مظہر جان جانا۔ نقش بندی سلسلے والے جانتے ہیں، نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے پیر ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں، اور یہ تفسیر مظہری جو انہوں نے لکھی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھنے کا سبب کیا ہوا۔ ایک دن میرے مرشد نے مجھے نا اپنے سر کی ٹوپی عطا فرمائی، چونکہ وہ کافی تیل کی وجہ سے میلی تھی، میں نے سوچا کہ اس کو میں دھو لوں، تو میں نے پانی کے اندر وہ ٹوپی رکھ لی، دھو دی۔ جب میں نا اس کو ٹوپی کو دھونے لگا تو میرے دل میں خیال آیا یہ جو پانی ہے نا اس کو نالی میں بہا دوں۔ پھر خیال آیا میرے شیخ کے سر کا یہ تاج ہے، یہ ٹوپی مبارک ہے، اگر اس کا پانی نالی میں چلا جائے گا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے وہ پانی پی لیا، جیسے ہی وہ پانی اندر گیا تو الف لام میم نے کہا میرا معنی یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ نے کہا میرا معنی یہ ہے، والعصر نے کہا میرا معنی یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر نے کہا معنی یہ ہے۔ کہا وہ شیخ کے سر کا وہ فیض مبارک تھا جو میرے اندر گیا، جاتے ہی میرے قرآن مجھ سے کلام کرنے لگا، پھر اللہ نے مجھ سے یہ تفسیر مظہری لکھوائی۔ تو یہ مرزا مظہر جان جانا جو ہے انہوں نے رافضیت کے خلاف بہت بڑا کام کیا ہے، چوکیدارہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمال پر، عزت پر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر۔ تو ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وہ رافضی تھا، اس کو بڑا مسئلہ ہوا کہ یہ شیخین کریمین کی عزت پر اتنا چوکیدارہ کیوں کرتا ہے۔ اس نے نا کسی بہانے سے آپ کو شہید کروا دیا، حضرت مرزا مظہر جان جانا کو۔ جب یہ شہید کروا دیا، اور شہادت کیوں کروائی کہ یہ حضرت امام حسین پاک کا ذکر بڑا کرتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر وقت صفت کرتا ہے، ثنا بیان کرتا ہے، اس وجہ سے ان کو جو ہے نا انہوں نے شہید کروا دیا۔ اب جس وقت وہ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید ہو گئے، کچھ عرصہ گزرا
تو وقت کا جو بادشاہ ہے، شہید تو وزیر نے کروایا تھا، بادشاہ جو ہے وہ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑ سوار شخصیت ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، ہاتھوں میں نیزہ اٹھایا ہوا ہے، اور آ کے حضرت مرزا مزار جانا سے پوچھتے ہیں، اے مرزا یہ بتا تجھے شہید کس نے کروایا تھا؟ وزیر نے. انہوں نے کہا حضور یہ کھڑا ہے. انہوں نے نیزہ اس کے سینے میں مارا اور چلے گئے. وہ تڑپنے لگا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور کہا کہ پتہ کرو وہ وزیر کیسا ہے. جب پتہ کرایا انہوں نے کہا حضور وہ ساری رات تڑپ کے مر گیا ہے اور اس کے سینے کے اوپر کسی چیز کا نشان ہے. اور وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے تو حضرت مرزا مزار جانا نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے حضرت امام حسین کہتے ہیں، چونکہ میری محبت میں تجھے شہید کروایا گیا ہے اور اللہ نے اجازت دے رکھی، ہم جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں اور دوستوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، دوستوں کے دشمنوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں. فرمایا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چونکہ اس نے تجھے قتل کروایا ہم اس کا کام تمام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو وزیر جو تھا اس کی جو عادتیں بد مذہبوں سے ملتی تھیں وہ پکا سنی بن گیا اور اختیارات شہداء کو ماننے لگا، اختیارات اہل بیت کو ماننے لگا، اختیارات اولیاء کا قائل ہو گیا. انہوں نے کہا واقعی یہ سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے جہاں چاہیں جو امر سر انجام دے سکتے ہیں، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہوئی. عزیزان محترم، بات دور چلی گئی. آج جن بزرگوں کا عرس ہے ان کا نام ہے حضرت شاہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا میں تھوڑا سا یہ تعارف کروا دوں. حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب پیر ہیں خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیر ہیں حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے. گویا یہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد ہیں، اور حضرت شاہ عنایت حسن مرید ہیں شہنشاہ نبی رضا خان صاحب کے. شہنشاہ نبی رضا خان کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور یہ حضرت شاہ عنایت حسن شہنشاہ نبی رضا کے صاحبزادے ہیں، اور نبی رضا خالہ زاد بھائی ہیں اعلیٰ حضرت کے. اور عالم جوانی میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا شہنشاہ نبی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کو دادا میاں کے نام سے سلسلہ نقیبیہ اور شکوریہ میں مانا جاتا ہے، کیونکہ سلسلہ نقیبی اور شکوری ایک ہے. حضرت شاہ شکور بھی شہنشاہ نبی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، حضرت شاہ عنایت کے پیر بھائی تھے، اور خواجہ حسن شاہ بھی ان کے پیر بھائی تھے. تو یہ سلسلہ شکوری اور نقیبی ایک ہی ہے. اور ان سے اوپر جو ہے نا حضرت شاہ عنایت سے شہنشاہ نبی رضا، شہنشاہ نبی رضا سے شاہ عبدالحی. حضرت شاہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ مفتی وقت تھے، اور شاہ عبدالحی بیٹے تھے حضرت مخلص الرحمان جہانگیر خدا کا، جو بنگلہ دیش میں آپ کا مزار مرجع الخلائق ہے. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ قادری ہے، لیکن یہ پورے برے صغیر کے اندر یہ جہانگیری سلسلے سے مانا جاتا ہے. جہانگیری کے بعد اب اس کو نقیبی سلسلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ مخلص الرحمان جہانگیر خدا کو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کروا کے فرمایا تھا کہ مخلص الرحمان جہانگیر یہ جہانگیری سلسلے کے تیرے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر نظر آئیں گے. تو حضرت شاہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1884 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. والد کا نام حضرت مولانا حسن رضا خان ہے، اور دادا کا نام حضرت خواجہ عبداللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہے. افغانستان کے رہنے والے ہیں، اور یہ نسلاً پٹھان ہیں، اور حضرت اعلیٰ حضرت بھی نسلاً پٹھان ہیں. یہ ایک ہی خاندان ہے. اور حضرت شاہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اپنے بڑے بھائی کے مرید ہیں، کیونکہ ابھی 2 سال کے تھے ان کا انتقال ہو گیا. شہنشاہ نبی رضا خان صاحب آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں اور ان کے مرشد بھی ہیں. اور حضرت شاہ عنایت سارے بھائیوں میں چھوٹے تھے، اس لیے سب کو پیارے لگتے تھے اور سب سے زیادہ حسین تھے، خوبصورت تھے. گھر میں آپ کو چندہ میاں کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ یہ انڈیا کے اندر یہ رواج ہے، منع میاں اور بدر میاں اور جناب والا بنارس میاں اور فلاں میاں فلاں میاں، تو ان کو چندہ میاں کے نام سے پکارا جاتا تھا. تو حضرت شاہ عنایت حسن بہت بڑے عالم تھے، ظاہری اور باطنی علوم سے وابستہ تھے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کے پہلے مرید ہیں. باقی سلسلہ بعد میں ہوا ہے. آپ ملازمت بھی کرتے تھے. جس وقت آپ کے شیخ کا دنیا سے وصال ہوا ہے تو یہ کچھ دن بعد آئے ہیں. یہ خط بھیجتے تھے کہ حضور میں آنا چاہتا ہوں، فرماتے ابھی دیر کرو. اور پھر جب حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا
تو شاہ عنایت حسن شاہ صاحب آئے، مزار مبارک بنوائی، اور پھر اپنے دادا مرشد حضرت شاہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے۔ انہوں نے آپ کو سجادہ نشین کے کمرے میں ٹھہرایا، اور وہاں سے دادا مرشد نے آپ کی سجادگی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی زندگی میں وصال فرما گئے تھے۔ 40 سال کی عمر تھی جب آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو حضرت شاہ عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ظاہری علوم سے وابستہ تھے، اور آپ نے کئی حج کیے ہیں۔ پہلا حج 1937 کے اندر جو ہے نا، 1937 میں آپ نے حج فرمایا ہے، اور جس وقت آپ حج پہ گئے نا تو ایک عالم کو ساتھ لے کے گئے ہیں، اور آپ نے اس عالم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ رستے میں آپ نے تربیت دینی ہے اور لوگوں کو حج کے مسائل بتانے ہیں، حتیٰ کہ احرام باندھنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا۔ اور اس عالم کا نام ہے صدر الفاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، یعنی رضویت کو اور نقیبیت کو اتنا قرب ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے ملفوظات کے اندر کافی کتاب بھی لکھی ہے، اعجاز جہانگیری، حضرت شاہ عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں، اور آپ فناف شیخ، فناف رسول اور فناف اللہ پر آپ کے کئی لیکچرز ہیں، وحدت الوجود پر آپ کے کئی لیکچر ہیں، اور آپ ہی کا یہ ملفوظ ہے جو سب سے پہلے میں نے زندگی میں پڑھا تھا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ فناف شیخ، فناف رسول اور فناف اللہ، اس سے پہلے بھی ایک درجہ ہے جس کو تلاوت وجود کہتے ہیں، اور تلاوت وجود کا درجہ کیا ہے؟ آپ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھیں، اس کو اپنے اندر سے نکال لیں۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ فلاں بندے نے میری چگلی کی ہے اور آپ کو تکلیف ہوئی، آپ وہ چگلی والی عادت اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ آپ کو پتہ لگا فلاں بندے کے حسد ہے، آپ اپنے اندر سے حسد کو ختم کر دیں۔ اور فرماتے جب تک تلاوت وجود نہیں ہوگی فناف شیخ نہیں ہوگا، جب بندہ فناف شیخ نہیں ہوگا تو فناف الرسول نہیں ہوگا، فناف الرسول نہیں ہوگا تو فناف اللہ نہیں ہوگا، اور فناف اللہ نہیں ہوگا تو فنا کے بغیر بقا کا پتہ نہیں چلتا، جب تک نہ مٹے خود ہی خدا نہیں ملتا، پھر کچھ بھی نہیں بنتا۔ بنتا تب ہی ہے کہ جب بندہ تلاوت وجود کرے، اپنے جسم کے اندر سے وہ عیوب و نقائص کو نکال لے، تب جا کے پھر جا کے وہ تصور شیخ بنتا ہے۔ اور یہ کس لیے کہا گیا ہے کہ آپ تلاوت وجود کریں؟ کہا یہ جو شیخ کا تصور ہے نا، یہ نور ہے، یہ ہر سینے میں آتا نہیں ہے، ہر شبی میں، ہر صورت میں سماتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گلاس ہے نا، اگر اس کے اندر میل لگی ہوئی ہو تو آپ دودھ کو نور کہتے ہیں، اگر میل والے گلاس کے اندر دودھ ڈال دیں تو وہ سلامت نہیں رہتا، پھٹ جاتا ہے، اس کی ہیئت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت اور شکل بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جو تصور شائخ ہے تب بنتا ہے جب آپ نے تلاوت وجود کیا ہو، آپ کے نہ ظاہری طور پہ حسد، بغض، چغلی اور غیبت اس کے اثرات ہو، نہ باطنی طور پہ، تب جا کے آپ کے شیخ کی صورت آپ پر سمائے گی، ورنہ نہیں سما سکتی۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت شاہ عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے میں نے یہ پڑھی تھی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک کرامت ہے، وہ یہ ہے کہ جب سے آپ سجادہ نشین بنے نا، تو آپ کی خانقاہ پہ 4 شوال المکرم کو ختم شریف کی اور عرس کی مجلس ہوتی۔ اچھا 9 سال گزر گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ حضور 4 شوال کو آپ کس لیے مجلس کرواتے ہیں۔ ایک دن آپ کی گھر والی نے، آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، وہ بھی عالمہ تھی، انہیں کہا حضرت بزرگوں کے عرس تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ کئی عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں 4 شوال کو پروگرام کرواتے ہیں، آپ عرس کرواتے ہیں، کس کا عرس ہوتا ہے؟ فرمایا ایک بندے نے 4 شوال کو دنیا سے چلا جانا ہے تو زندگی میں ہی وہ اپنا عرس کروا رہا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ، زندگی میں اپنا عرس کروا رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے القاء ہوئی ہے یہ بات کہ دنیا میں جہاں کہیں 3-4 شوال کو عرس ہوگا، جو اس کے اندر شریک ہوگا اس کا رزق تنگ نہیں ہوگا۔ اچھا میرے مرشد ہر سال یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے، ظاہری طور پہ جب آپ حیات تھے، اور ہر عرس پہ یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ جو عرس مبارک ہے اس کے اندر جو بھی شریک ہوگا اس کا رزق تنگ نہیں ہوگا، اور جو نہیں آئے گا اس سال وہ خوشحال نہیں رہے گا۔ اور ہمارے یہ تجربے سے ثابت ہے، جو سلسلے کے لوگ عرس میں شریک ہوتے ہیں اس میں، وہ سارا سال ان کا رزق میں فراوانی آتی ہے، اور جو کسی وجہ سے نہیں آتے تو وہ سارا سال پریشان ہی رہتے ہیں۔
تو میں نے کہا تم یہ رزق کی خوشحالی کے لیے نہ آیا کرو، ان بزرگوں کی روح کو خوش کرنے کے لیے آیا کرو، خوشحالی تو ویسے ہی ہو جائے گی نا۔ جیسے ایک بزرگ کی بات ہے، لوگوں نے اس کو حدیث بنائی ہوئی، حدیث نہیں ہے، ایک بزرگ کی بات ہے کہ اس کے کسی مرید نے مکان بنایا نا، تو چبارہ بنایا اور اوپر جو ہے روشن دان رکھ دیا، تو یہ شیخ تشریف لے گئے اور جا کے اپنے مرید سے پوچھا یہ روشن دان کیوں ہے؟ اس نے کہا حضور ہوا کے لیے۔ فرمانے لگے اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو ویسے ہی آنی تھی، تو ثواب بھی ملتا رہتا، ہوا بھی آتی رہتی۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ ان آراس میں شریک ہوتا ہے، رزق میں تو فراوانی ہوگی اگر یہ نیت کر لی جائے کہ ان بزرگوں کی روح مقدسہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر مزید جو طبیعت اور کیفیت ہے مزکہ، مصفہ اور مجلہ ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، 26 اکتوبر 1941 میں بھینسوڑی ضلع رامپور انڈیا کے اندر آپ کا وصال با کمال ہوا، اور آپ کی وصیت یہ تھی کہ جب میں وصال کر جاؤں تو کسی اور کو نہیں بلانا، سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل میرا جنازہ پڑھائیں، اور آپ کا جنازہ صدر الافاضل حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے جو سجادہ نشین ہیں وہ راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ بنے ہیں، اور حضرت شاہ عنایت حسن نے پوری زندگی اپنے شیخ کی اتباع میں گزاری ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ اپنے ذکر فکر سے فارغ نہیں ہوتے تھے، چونکہ سلسلے کے جو ہے نا 7 اذکار ہیں، سلسلہ عالیہ، قادریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، نقیبیہ کا پہلا ذکر کون سا ہے؟ جو پیر اور جمعرات کو ہلکا ذکر کیا جاتا ہے، جس کو ذکر جلی کہتے ہیں، اور ایک ہے ذکر خفی سانس کے ساتھ ذکر کرنے والا، اور ایک ہے پاس انفاس، پاس کا معنی گزارنا، انفاس کا مطلب ہے سانس، یعنی ایک سانس بھی اس کی یاد کے بغیر نہ جائے، جو دم غافل 100 دم کافر، یعنی ایک سانس بھی اس کی یاد کے بغیر گیا وہ سانس بیکار ہے۔ آپ دیکھیں نا، اتنی دیر میں نے یہ سارے سوئے ہوں کو تقریر سنا دی، ادھر بھی سارے سو رہے ہیں، ادھر بھی سو رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سوتے ہوئے کو تو سلام کرنا جائز نہیں ہے، تقریر سنانا کیسے جائے؟ جبکہ میری خود طبیعت نہ ٹھیک ہونے کی صورت میں، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی گفتگو کرنے میں، اس کے باوجود پھر گھنٹہ کے قریب ہو گیا ہے، میں نے حضرت شاہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنے سلسلے کے ایک عظیم صوفی بزرگ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا ہے۔ یہ باتیں معلومات کے لیے ہوتی ہیں، جب بندہ ان کو سیکھ لیتا ہے تو پھر ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے کے کتنے اذکار ہیں بولیے؟ 7۔ پہلا ذکر ہے ذکر جلی، دوسرا ذکر خفی، تیسرا پاس انفاس، چوتھا ہے مراقبہ۔ آگے پھر مراقبے کی کئی اقسام ہیں، مراقبہ برزخ شیخ ہے، مراقبہ درود شریف ہے، ہاں جی، اس کے علاوہ مراقبہ توحید افعالی ہے، مراقبہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب رات کو سوتے ہیں تو اس میں محمد کی صورت بن کے سویا جائے۔ جب بندہ اس طرح سوتا ہے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لفظ محمد کی شبیہ بن کے سوتا ہے 70,000 فرشتے آتے ہیں، ساری رات اس کے گرد چکر لگاتے رہتے، درود پڑھتے رہتے، ثواب سونے والے کو ملتا رہتا ہے۔ یہ بھی مراقبہ لفظ محمد ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ذات اللہ کا ذکر ہے، اور سامنے بھی اس کو دیکھنا ہے، دل کے اندر بھی دیکھنا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مراقبہ شغل محمدی بھی ہے، اسی طرح مراقبہ درود شریف بھی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سٹیج پہ بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں راز نیاز کی ہوتی ہیں۔ پھر حبس دم ہے، حبس کا معنی ہوتا ہے قید کرنا، دم کا مطلب ہے سانس، یعنی اتنا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ اس خاص طریقہ کار سے 23 ہفتے کے بعد بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کو لگتا ہے اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ہوتا نہیں، کرنے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، دیکھنے والے کو ہوتا ہے۔ آپ کہتے نہیں وہ فلاں ایک مجذوب تھا، لوگ کہتے ہیں اس کے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، اس کے ایک ایک ٹکڑے کے اندر سے نا، اعضاء کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو قوالی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کی دھومیں ہیں، یہاں رقص نہیں ہوتا، باقی ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ یہاں اہل علم کا جو ہے وہ غلبہ ہے، علم کا غلبہ ہے، اس لیے شرائط کے ساتھ قوالی کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ ویسے حضرت شاہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں نے پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ
ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ کو زیارت ہوئی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قوالی سنا کرو اور قوالی کو عبادت سمجھ کے سنا کرو، اور جو قوالی کے اندر جتنا رقص کرے گا اتنا اس کے روحانی درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اب یہ ماو رقص ہونا بھی اس صورت میں جائز ہے یا تو کلام دل کو لگے یا شیخ اشارہ کرے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو فارسی کے کلام پہ ماو رقص ہو جاتے ہیں، اور ہم ماو حیرت ہو جاتے ہیں کہ ان کو فارسی سمجھ نہیں آتی، اور اصول یہ ہے کہ یا کلام دل کو لگے یا شیخ اشارہ کرے۔ شیخ نے اشارہ کیا نہیں، فارسی سمجھ آتی نہیں، کون سی چیز نے ماو رقص کر دیا، اس پر ہم ماو حیرت ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اسی طرح جو ہے نا یہ کیفیات وارد ہوتی ہیں، وارد کی جاتی ہے، وارد ہوتی ہے، کی نہیں جاتی، اور کی جاتی ہیں تو کسی کی نگاہ سے ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا محفل سما ہو رہی تھی اور حضرت شاہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ دو بندے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اٹھ کے جناب شروع ہو گئے اپنے کام کو، اور وہ عالم واجد میں تڑپتے پھڑکتے مچلتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، محفل سما ختم ہو گئی، آپ نے ان کو نظر رکھی۔ اب یہ نظر عالم ہی رکھ سکتا ہے، غیر صوفی کو کیا پتا، غیر عالم صوفی کو کیا پتا کہ علم کی وادیاں اور گھاٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ اب یہ عالم کی گہری نظر ہوتی ہے، عالم ڈیپلی نظر رکھ سکتا ہے۔ آپ نے نا ان دو آدمیوں پہ نظر رکھی، جیسے نماز کا وقت ہوا آپ نے فرمایا میاں تم بغیر وضو کے نماز پڑھو گے؟ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ بغیر وضو کے نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا وضو ہے۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تم ڈھونگ کر رہے تھے، کیونکہ جب واجد ہوتا ہے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بے ہوشی میں جب بندہ جاتا ہے پہلے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر تم ہوش میں تھے تو پھر رقص کیسا، بے ہوش تھے تو پھر وضو کیسا؟ اٹھ کے جاؤ وضو کر کے اور پھر جا کے نماز پڑھو۔ توجہ ہے قبلہ کہ نہیں؟ فرمایا پھر تو یہ تو تم نے اپنے اوپر وارد کیا ہوا ہے، یہ تو دکھاوا ہے۔ ہاں ایک مقام پہ کہا گیا ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو لوگ تمہیں کہیں یہ دکھاوے والا ہے، یہ مجنوں ہے، اتنا ذکر کرو، حدیث پاک ہے۔ لیکن اب محفل سما کے اندر شیخ نے اشارہ نہیں کیا، کلام سمجھ نہیں آیا، کلام دل کو لگا نہیں۔ اچھا پھر اگر کوئی اصلی واجد میں آ جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ سارے کھڑے ہو جاؤ۔ اب کبھی آپ یہ سوچیں بھئی یہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ واجد میں ہے۔ آپ کہیں گے یہ واجد کیا ہے؟ آپ نے وہ آیت پڑھی ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آگے کیسے جاؤکا، جب تم اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو کہاں جاؤ؟ در رسول پہ جاؤ۔ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور وہاں جا کے فوراً استغفار کرو، اور اگر میرے رسول نے تمہاری سفارش کر دی لا واجد اللہ، تم پا لو گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تم پا لو گے۔ کہا اس محفل کے اندر جس نے اس کو پا لیا اسی کو واجد ہوتا ہے، جو اس کو نہ پائے اس کو واجد نہیں ہوتا، اور جو اس کو پا لے اور حالت واجد میں آ جائے تم پر لازم ہے اس کا نہیں، اس کا احترام کرو جس نے اس کو پا لیا ہے۔ سارے کھڑے ہو جاؤ۔ ایسی باتیں میں کرتا نہیں سپیکر میں۔ تو فرمایا تم اس کو پالو گے، اور جو پالے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ جو مراقبہ کرتے ہیں استاد کون ہے؟ انہوں نے کہا استاد بلی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بڑا بیٹھتا تھا یار کی صورت کو لیے تصور کرتے بیٹھتا تھا پر بنتا نہیں تھا، پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کسی کو دیکھوں کہ تصور کیسے بنتا ہے۔ ایک دن میں نے بلی کو دیکھا، وہ چوہے کے انتظار میں بل کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، نہ اپنی مونچھوں کو حرکت دیتی تھی نہ اپنے جسم کو حرکت دیتی تھی، ایسے ایک جگہ ٹک ٹکی باندھ کر یکسوئی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ کوئی سمجھ نہیں ہے؟ وہ ٹک ٹکی باندھ کر، تم تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا، ہمارا دیدار ہو جاتا تمہارا پردہ رہ جاتا۔ تصور میں ہے وہ طاقت جو تصور میں آ نہیں سکتی، تم رہو لاکھ پردوں میں ہم اکثر دیکھ لیتے ہیں۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیری گلی میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ تو کہا وہ بیٹھی ہوئی تھی چوہے کے بل کے اوپر، سوراخ کے اوپر انتظار کر رہی تھی،
ساکن تھی، حرکت نہیں کر رہی تھی، تو میں بھی دل کی دنیا پہ اس گلی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، شاید وہ آ جائے، شاید وہ آ جائے، بیٹھ گیا۔ اگلا بندہ بھی کوئی حضرت تھا، اس نے کہا جی پھر بلی تو ساکن تھی، آپ کو تو واج طاری ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا یہ بھی بلی سے سیکھا۔ کہا کیسے؟ کہتے کیسے؟ کہا جب اس کے ہاتھ چوہا آ جاتا ہے پھر اس سے کھیلتی ہے، کبھی اس کو ایسے پھینکتی ہے، کبھی ایسے پھینکتی ہے، کبھی ایسے۔ وہی سمجھ نہ آئی آپ کو؟ کہتے یہ بلی سے سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں جب صوفی کو واج طاری ہوتا ہے یہ گھومتا کیوں ہے؟ کیوں جی یہ گھومتا کیوں ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب عام بندہ ناچتا ہے، لڈی ڈالتا ہے، ویسے شریعت میں ناچنا منع ہے، جائز نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں، کہیں جا کے جہاں ڈھول بج رہا ہو جا کے شروع ہو جائے۔ اور بالخصوص جو مسجد کا امام ہے اگر وہ ہر جا کے ڈھول کے پر ناچنا شروع کر دے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ میں بتا دوں۔ فقہ کا اصول بھی ساتھ ساتھ بتائیں، آپ نہ سمجھے کہ اکیلا تصوف پڑا ہوا ہے، الحمدللہ فقہ پر بھی 2-4 لفظ یاد کیے ہوئے ہیں۔ کہا یہ گھومتے کیوں ہیں صوفی؟ کہتے بات دراصل یہ ہے جب کوئی بندہ لڈی ڈالتا ہے نا، شادیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڈی ڈالنے والے توجہ میں رکھتے ہیں، توجہ نہ ہو تو لڈی نہیں ڈال سکتے، ان کو توجہ کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں، یا ڈھول یا دلہا۔ اب وہ دلہے کو خوش کرنے کے لیے اس کی طرح منہ کر کے لڈی ڈالتے ہیں۔ یہ جو دنیا دار لڈی ڈالنے والے ہیں یہ تو دلہے کو خوش کرنے کے لیے منہ ادھر کرتے ہیں، اور صوفی خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اور خدا کوئی ایک طرف تو ہے نہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرح بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے، جس طرح بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے۔ تو جس طرح بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے، اس کے جلوے کو تکنے کے لیے بلکہ اس کو پانے کے لیے یہ محو رقص ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں شرعی طور پر رقص ناجائز نہیں ہے۔ حبشی آیا کرتے تھے محبوب علیہ السلام کے پاس، تو وہ لکڑی کے ساتھ لڈی ڈالا کرتے تھے اور محبوب پسند فرماتے تھے دیکھ کے۔ اور کافی 3-4 صحابی ہیں، علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے جن کو محبوب نے فرمایا تم میری طرح ہو، میری مانے دو، میری بھائی ہو، تو وہ تینوں نے محبوب علیہ السلام کے سامنے رقص کیا، درمیان میں محبوب کھڑے تھے۔ تو درمیان میں محبوب ہو تو پھر تو یہ جائز ہے، اگر درمیان میں کچھ نہ ہو، کھوکھلا پن ہو، تو پھر جائز نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہاں جی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی، کیونکہ وہ ایسے نہیں آتا کہ کچھ اور بھی ہو اور یہ بھی آئے۔ گھر والا ہی گھر میں ہو تو اچھا لگتا ہے، کوئی اور آ جائے تو اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ تو یہ تو اس کا گھر ہے، یہاں غیبت آ جائے، چغلی آ جائے، حسد آ جائے، شہوت آ جائے، لالچ آ جائے، کچھ اور آ جائے تو وہ نہیں آئے گا، یہ سب نکلیں گے تو وہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، محبوب آئے، مولا علی آئے تو وہ بت نکلے، وہ عبادت گاہ بن گیا۔ ادھر سے بت نکلتے ہیں تو یہ بندہ زیارت گاہ بن جاتا ہے۔ جب تک جیتا ہے لوگ زیارت کرتے ہیں، جب دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کی بھی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اندر سے بت نکالیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہم یہ جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، تعویلات نجمیہ میں حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ نے لکھا ہے، تعویلات نجمیہ تصوف کی تفسیر ہے حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو ہم بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاں اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میں ولی بننا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں، وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا وظیفے سے کوئی ولی نہیں بنتا، میں طریقہ بتاتا ہوں۔ کہا کوئی ولی تلاش کرو اور اس کے ساتھ رشتہ محبت جوڑ لو، میں دعا کرتا ہوں اس ولی کے دل میں اللہ تمہاری محبت رکھ دے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ 365 بار روزانہ ولی کے دل کو دیکھتا ہے، اس دل میں تیری محبت ہوگی، اس کی نظر پڑے گی، تو بھی اس کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں سے یارانہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دل کے اندر جب نظر پڑے گی تو تمہاری محبت بھی ہوگی، تم ولی ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر یہ محبتیں دنیا کے اصول و ضوابط اور لالچ کے لیے ہیں
حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب فرماتے ہیں مرید ایسا ہونا چاہیے جیسے اونٹنی کی مہار پکڑنے والا، اونٹنی کو مثال دی مرید کی، اور مہار پکڑنے والا شیخ کہا جہاں کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، جہاں کو ملے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے، جہاں کہے چلو تو چل پڑے۔ جو اس درجے کا ہے وہ مرید ہے، جو ایسے کام ہے وہ مت کہے میں جھوٹ بولے میں مرید ہوں، مرید نہیں ہے وہ۔ المرید لا یرید، جس کا اپنا ارادہ نہ ہو وہ مرید نہیں ہوتا۔ لا یملک شیئا حتی نفسہ، جو اپنی جان بھی اپنی نہ سمجھے اپنے سرکار کی سمجھے وہ ہوتا ہے مرید۔ تو تعویلات نجمیہ میں ہے کہ ہم جو بزرگوں کی یاد مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا جس کا تم ذکر کر رہے ہو، اللہ کا قانون ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا رب میرا ذکر کب کر رہا ہے۔ کہتے کب کرتا ہے؟ کہا جب میں ذکر کرتا ہوں وہ میری یاد میں ہوتا ہے، میں اس کی یاد میں ہوتا ہوں، یہ اصول ہے، قرآن کی نص ہے۔ پر میں جب بھی میں ذکر کرتا ہوں وہ میری یاد کرتا ہے، میں اس کی یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم۔ تو یہی ہے اصول محبت۔ اگر جس بزرگ کا تم ذکر کرتے ہو اور تمہارے دل میں اس کی محبت پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح تمہاری طرف متوجہ ہے، اس کو تم سے محبت ہے تو تم اس کا ذکر کر رہے ہو، ورنہ کون کسی کا ذکر کرتا ہے؟ اور اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر علامت پہلی یہ ہے کہ اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، پھر اسی کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو کہا جائے کہ میلاد النبی پر بات کرو، سرکار کے والضحیٰ کے چہرے کی بات کرو، واللیل کی زلفوں کی بات کرو، ما زاغ البصر وما طغیٰ کہ کاجل والی آنکھوں کی بات کرو، کہتے دماغ میں مستحضر نہیں ہے، حب دنیا میں تقریریں کر لیتے ہیں، محبت رسول اور شان نبوت جو ہے مستحضر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ محبوب کی شان اور عظمتیں بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سرکار سے محبت ہے، یہ کبھی نعت کی صورت میں یاد منا رہے ہیں، کبھی قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے، کبھی نظم میں، کبھی نثر میں، کبھی تقریر میں، کبھی بیان کر کے، کبھی سن کے یہ سرکار کی محبت کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا و مولا جان جانا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی اور اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ولیوں کا ذکر بیان کرتا ہے یا سنتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ سے محبت اور وابستگی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔